وابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چیپٹر ہے کہ جو اہل بغا ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس میں وہ حدیث مسلم کے لے کے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گئے، اور ان کی بدقسمتی وہ پھر حدیث اس میں وہ بھی لے آئے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے۔ ہاں وابیوں، اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم کی جو حدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا، تمہارے ابے صفی الرحمان مبارک پوری نے، جس نے رحیق المختوم لکھی ہے، اس نے بلوغ المرام کی شرح میں خارجی کا لفظ حضرت معاویہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور بالکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ امام وقت سے خروج کیا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کے لیے، بڑی حیران کن بات، وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا، الرحیق المختوم، جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر، وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، تقریباً 15 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر۔ انہوں نے عربی میں نبی الاسلام کی سیرت پہ کتاب لکھی جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا اس کتاب کو، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں۔ انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی کتاب بلوغ المرام، جو آپ سمجھ لیں ایک فقہی احکام و مسائل کے اوپر ایک جلد کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ نے فقہ اسلام سیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کتاب کو، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ انہوں نے یعنی فرقوں سے بالا تر ہو کر ابن حجر اسقلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس کی شرح لکھی اہل حدیث عالم نے، بلوغ المرام کی شرح، جو عرب ملکوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، وہ شرح وہ عربی میں لکھی تھی اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی، الرحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ تو اب وابیوں کی ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چیپٹر ہے کہ جو اہل بغا ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اس میں وہ حدیث مسلم کے لے کے ہیں کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گئے، اور ان کی بدقسمتی وہ پھر حدیث اس میں وہ بھی لے آئے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ والی حدیث بھی لے آئے ہیں اس میں وہ۔ اب وہ یہ جب حدیث لے کے آئے تو صفی الرحمان مبارک پوری اہل حدیث عالم، انہوں نے اس کی شرح میں عربی میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے شہید کیا تھا، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے۔ ہاں وابیوں، اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم کی جو حدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا، تمہارے ابے صفی الرحمان مبارک پوری نے، جس نے رحیق المختوم لکھی ہے، اس نے بلوغ المرام کی شرح میں خارجی کا لفظ حضرت معاویہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور بالکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ امام وقت سے خروج کیا ہے انہوں نے۔ تو اب خارجی کا جواب بھی مل گیا۔ اچھا، اور یہ دارالاسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی، اردو میں بھی شائع کی، لیکن 2 نمبری کیا کی وابیوں نے؟ اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی وابی ہے ارشاد الحق عصری، یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ان کی زندگی میں جرأت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے، ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ذلیل ہوا، تو اس نے نا وہ اس شرح کا ترجمہ کیا، اور اتنا بے ایمان شخص ہے یہ کہ صفی الرحمان مبارک پوری نے حضرت معاویہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی کا لفظ بھی استعمال کیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں باطل تعویل کی، اور پھر انہوں نے وہ بھی لکھا کہ پھر عمر بن عاص نے کہا، ایک روایت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ ساتھ لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا، یہ والی بات بھی لکھی صفی الرحمان مبارک پوری نے۔ لیکن اس ناسبی جو ارشاد الحق عصری ہے فیصلہ آباد میں یہ بیٹھا ہوا، میں تو اس سے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں۔ جو مشورے دیتے ہیں بشیر صحیح ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامے کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی، آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے بشیر ہم تھے، اب ہمارے بشیر تمہارے جیسے ہمارے بشیر ہیں، ہم ان کے بشیر تھے۔ لیکن بعد میں دیکھنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے بھی صحیح دیے، ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا، نہ حضرت علی نے مانا، بعد میں پچھتاتے رہے کہ کاش کے حسن کی بات مان لیتا، بیٹے کی بات مان لیتا۔ لیکن میمنہ میسرہ اشرف نقی جیسے وہ سر چڑھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ ثم استغفر، ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بتاتے تھے نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں معذور کرنے کا نوٹس مت بھیجیں، معذور کرنے کا انہیں نوٹس نہ بھیجیں، لیکن حضرت علی نے پھر بھیج دی، پھر جو ہوا سو ہوا، سب کے سامنے تاریخ میں۔ دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے، بنو امیہ کے ٹکڑے کھاتے رہو تم لوگ، تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، یزیدی پارٹی، ٹھیک ہے؟ اتنی زبان درازی کرتا ہے یہ خبیث انسان، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اس نے حضرت علی کے بارے میں بکواس کیا، جھوٹ بولے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں۔ تو اس ذلیل انسان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نے بالکل الٹ بات لکھ دی، اس نے کہا نہ حضرت معاویہ باغی تھے اور نہ حضرت معاویہ کی فوج نے ان کو قتل کیا، عمار بن یاسر کو تو حضرت علی کے فوجیوں نے قتل کیا جو کہ خارجی تھے۔ اس نے یہ لکھ دیا، یہ اتنا بڑا خائن ہے، میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے، وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا۔ تو یہ چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا، یہ تازہ تازہ میرے دماغ میں تھا، یہ سارے والے میں آپ کو بلال بھائی بھیجوں گا،
یہ آپ نے اس ویڈیو میں لگانے ہیں، اور تاکہ اس وابی ارشاد الحق عصری، اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی 2 نمبری پتہ چلے یہ کتنا بےایمان ہے، یہ علماء یہود کی طرح ہے، اس نے قرآن و سنت کو بدلا ہے، اس نے اپنے ابے صفی الرحمان مبارک پوری کی لکھی ہوئی شرح کا ترجمہ بدل دیا ہے۔ تو اگر یہ پھر واقعی انسان تھا نا، انسانیت سے گرا ہوا نہیں تھا، تو صفی الرحمان مبارک پوری کو بھی کہتا نا کہ وہ حضرت معاویہ کو خارجی اور باغی کہہ کے جو ہے رافضی ہو گیا، انہیں نہیں کہہ سکتے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے جی حضرت علی نے کہا مصنف ابن شعبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ معاویہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگلی بات ہی نہیں بیان کرتا کہ پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا، یہ کھا گیا بیچ میں سے۔ یعنی حضرت علی نے جنگ صفین کا سارا وبال حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے والوں پہ نہیں بلکہ حضرت معاویہ پہ ڈالا کہ وہ سرگنا تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو میں پکڑوں گا، یہ اس نے کھا دیا بیچ میں سے۔ تو یہ مجھے اس پہ غصہ اس لیے بھی ہے، اس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، اور مجھے تو انداز یہ حضرت علی پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ اپنے علماء پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکھا ہے، اس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ہے۔ ابھی تک تو یہ روتے تھے کہ بریلوی اور دیوبندی ترجمے چینج کرتے ہیں، وہابیو تم لوگ بھی چینج کرتے ہو، اور بھی تمہاری بہت بےایمانیاں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بھی ان کے فرقے کی بہت ہے، المستدرک الحاکم کی حدیث، یہ بہت اچھا کیا تم نے بیان کیا ہے۔ پہلے تو بخاری کی 2812 میں تھا باغی اور دوزخ کی طرف لانے والی جماعت، اب ایک اس میں لفظ اور ایڈ ہو گیا ہے، خارجی۔ اور خود ان کا جو بڑے بزرگ ہیں مشترکہ انڈیا پاکستان کے، جنہوں نے 8 جلدوں میں شرح بخاری لکھی ہے، سید داؤد راز رحمہ اللہ وہابیوں کے، انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ باغی اور خارجی لوگ ہیں، اور باغی کی ٹرم انہوں نے شرح صحیح بخاری میں اصحاب جمل کے لیے بھی استعمال کی، اصحاب صفین کے لیے بھی استعمال کی، اور خارجیوں کے لیے بھی استعمال کی۔ اور قتل عمار کا بھی انہوں نے کہا کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے یہ بنو امیہ پارٹی تھی جو جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے۔ اور سب سے بڑی 2 نمبری دیکھیں علماء یہود والی انہوں نے کی کہ یہودی حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو پہلے تھا، ان ظالموں نے کہہ دیا کہ وہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، وہ خارجی تو بعد میں آئے ہیں، حضرت عمار تو جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے۔